فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی۔ مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد، جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے نظام میں شب و روز اور لیل و نہار، اس کا جو نظام اس نے رکھا ہے، اس نظام میں سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا، اور یہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، اسی دن اللہ نے کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں یہ بات طے کر دی تھی کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوگا، اور ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہوں گے۔ حرمت والے مہینوں کی تخصیص یہ ہے کہ ظلم و زیادتی عام دنوں میں، عام مہینوں میں بھی منع ہے، جنگ و جدال قتل و قتال عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن بالخصوص اس ان 4 مہینوں میں انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس نے ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے، قتل و قتال سے منع رہنا ہے، باز رہنا ہے، رک جانا ہے۔ جس طرح ایک عجیب سا ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، اس فطری تقاضے کے تحت یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حرمت والے مہینوں میں بھی ان کی حرمت کا جو ہے نا وہ بڑا دل میں خیال آتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی ان حرمت والے مہینوں کی پاسداری کرتے تھے، حرمت کی پاسداری کرتے تھے، اور عام دنوں میں بھی یہ حکم دیا گیا۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو حرمت والا تو نہیں ہے لیکن حرمت والے مہینے سے متصل ہے، وہ ہے شوال کا مہینہ، جس میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، قمری تقویم کا یہ 10واں مہینہ ہے، اور عام طور پر اس مہینے میں بھی جس طرح باقی مہینوں میں کچھ اہم واقعات ہوئے، ان کی کچھ خاصیتیں تھیں، اسی طرح اس ماہ شوال کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ آج کے خطبے میں انہی خصوصیات کا اور اس مہینے کے ہونے والے واقعات کا چند ایک واقعات کا ذکر مقصود ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ضرورت اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہ رہنا چاہیے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے واقعات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں نے اس مہینے میں کیا کیا اضافی چیزیں دین میں داخل کر دی ہیں۔
کچھ لوگوں نے اس مہینے کو بھی اپنی طبع کا نشانہ بنایا ہے، خواہشات کا نشانہ بنایا ہے، کچھ چیزیں اس میں داخل کر دی ہیں، کچھ چیزیں سے نکال دی ہیں، تو اس مہینے کو بالخصوص اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کی چاند کے طلوع ہوتے ہی، شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی جو سب سے پہلی عبادت، سب سے پہلی خصوصیت اس کی وہ صدقۃ الفطر ہے۔ اگرچہ علماء نے رمضان کے مہینے کے آخری دنوں میں 26ویں 27ویں روزے بھی صدقہ فطر دینے کا اجازت دی ہے، جواز اور گنجائش ہے، لیکن اصل اس کا وقت جو ہے وہ چاند، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزے دار کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور مسکینوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہو جائے گا، ضرورت مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے ان کی ضرورت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ حدیث میں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کا صدقہ فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان پر، ہر ایک پر، حتیٰ کہ جو عید کی رات پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا بھی صدقہ فطر اس کے باپ کے ذمہ ہے، اس کے کفیل کے ذمہ ہے۔ بڑی عبادت ہے۔ دیکھیے تھوڑے سے پیسے دینے کے ساتھ اگر ہمارے روزے کے اندر ہونے والی کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ ماہ شوال کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اللہ نے صدقہ فطر جو ہے نا وہ نافذ فرمایا، قانون نافذ فرمایا۔ پھر اس کی 1 تاریخ کی یہ خاصیت ہے اس ماہ کی کہ اس میں عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 2 عیدیں مقرر کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی ایک خاص دن میں کھیل کھلواڑ کرتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ جی یہ یہودیوں کا آج تہوار ہے، وہ عید منا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو اس سے بہتر دن دیے ہیں، ایک یوم الفطر اور ایک یوم الاضحیٰ۔ 2 دن عید کے ہمیں دیے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ ایک اضافی نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق دی، رمضان المبارک میں عبادات کی توفیق عطا فرمائی، صدقات کی توفیق عطا فرمائی اور دیگر نیکیاں کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ یہ اس توفیق کا شکرانہ ہے۔ لیکن عید الفطر، یوم الفطر جو ہے یہ اصل میں ایک انعام بھی ہے۔ مزدوروں نے جتنی مزدوری کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن رات کو فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ سارے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو سے مجرت مانگ رہے ہیں جو مزدوری کی ہے انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا ہو تو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ عید الفطر خاصیت ہے ماہ شوال کی۔ 1 شوال کو اس کا اعمال صالحہ کی محنت کے بعد انعام کا دن بنا دیا، اور آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عید الفطر کا جشن تو بنا لیتے ہیں، ہم نے اپنی دکانوں پہ کمکمے لگا لیے، مارکیٹنگ کر لی، بڑا کچھ کر لیا، لیکن عید الفطر جس مقصد کے لیے ادا کی گئی ہے کیا وہ مقصد بھی حاصل ہوا ہے؟ روزوں کا مقصد تھا حصول تقوی، لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ، تمہارے اعمال میں، تمہارے کردار میں، تمہارے لباس میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں تقوی نظر آنا چاہیے۔ یہ روزوں کا مقصد ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنوں پر حرام کر لیا، لیکن جو اللہ نے دائمی حرام کی ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ حرام کیوں نہیں مانتے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا، سود لینے سے باز نہیں آ رہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوکہ دہی سے باز نہیں آ رہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، جھوٹ غیبت سے باز نہیں آ رہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، لینے دینے کے پیمانوں میں ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آ رہے۔
ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آ رہے تو تقویٰ تو حاصل نہ ہوا۔ عید الفطر تو اصل میں جشن ہے اس بات کا، خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے تقویٰ اپنایا، تقویٰ شعار ہو گئے، تقویٰ ہمارے وجود پر نافذ ہو گیا، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمایا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اور ہر شے، ہر عبادت قبول ہی صرف متقین کی کرتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے، جو متقی نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز تقویٰ سکھاتی ہے، روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، حج تقوی کا درس دیتا ہے، زکوٰۃ انسان کو تقویٰ سکھاتی ہے، عبادات ساری کی ساری تقوی کا درس دیتی ہے۔ اور اگر تقویٰ ہی نافذ نہ ہوا، تقویٰ ہی نہ آیا تو کیا فائدہ ہے اس روزوں کا اور بعد میں عید کا جشن منانے کا کیا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے میں ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے نا، کسی نے پوچھا روزہ رکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ سحری کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا عید پڑھو گے؟ کہا نہیں، ٹائم نہیں ہے، عید بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کہا سیویاں کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی پھر کافر ہو کے مرنا، تو مسلمان تو ہونا، سیویاں تو کھانی ہے۔ ہمارا رمضان، ہماری عید، ہمارے معاملات کس طرح کے بنے ہوئے؟ یہ اصل میں ایک المیہ المناک صورتحال ہے ہماری، جو حصول تقویٰ میں چاہیے تھا، جس کے عوض ہمیں عید الفطر کی خوشی ملی ہے۔ ماہ شفاعت کی خاصیت ہے عید الفطر، وہ ہم نے عید الفطر منا لی ہے، عید الفطر پڑھ لی ہے اور یہ جشن منا لیا ہے، لیکن جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ماہ شفاعت کی خاصیتوں میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں عید الفطر رکھی ہے جو ہمارے لیے جشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ کے جو حبشی صحابہ اور شاگرد تھے، وہ عید کے دن اپنی جو مخصوص تلوار بازی یا گتکا بازی جو ہوتی ہے وہ کھیل کھیل رہے تھے۔ ماضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک اوٹ میں کھڑے ہو گئے نا، حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے اوٹ میں کر لیا اور مسجد کے دروازے کھڑکی تھے، کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی طویل وقت تک ان کا کھیل دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن رونی صورت بنا کے بیٹھنا، سوگ کی کیفیت بنانا اور سمجھنا کہ پتہ نہیں مر گئے، یہ عید اصل میں کھانے پینے اور کھیل کود کا دن ہے۔ لیکن کھیل ایسی جو اخلاقیات پر برا اثر نہ ڈالتی ہو، کھیل ایسی جو تمہیں اللہ سے غافل نہ کرتی ہو، کھیل ایسی جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو اور جو کل کو تمہارے میدان جنگ میں کام آ سکے، ایسی کھیل کا ایسی رخصت دی ہوئی ہے، بندہ ایسی رخصت استعمال کرے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی دیر کھڑی دیکھتی رہی، حتیٰ کہ جب خود وہ تھک گئی پیچھے ہٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹے، ورنہ عربی کھیل رہے تھے، وہ حبشی کھیل کھیل رہے تھے اور ماں جی عائشہ دیکھ رہی تھی، پیارے پیغمبر ساتھ کھڑے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کی کمر کے پیچھے جو ہے نا وہ اوٹ میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ عید میں اتنی رخصت تو ہونی چاہیے نا۔ یہ خواہ کا تقویٰ اس چیز کا ایک ہوتا ہے تقویٰ دل کا، میرے آقا نے اشارہ میں تقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں پہ ہے، اور ایک ہوتا ہے تقویٰ مسلط کیا ہوا، اپنے اوپر خواہ بندہ متقی بنا پھرتا ہے، اس کو بھی ٹوک دیا، اس کو بھی روک دیا، اس کو بھی منع کر دیا، اس کو بھی منع کر دیا۔ جس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے بھائی آپ کیوں منع کر رہے ہو اس کو؟ اسلام اگر تمسو کا دین ہے، تمہیں اتنی رخصت دیتا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے، رخصت دینی چاہیے بچوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، اتنی چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی کائنات کی مقدس ترین عورت حبشیوں کا کھیل دیکھ سکتی ہے تو میری اور آپ کی بیوی اور بیٹی بہن کو کیوں نہیں ہم اجازت دے سکتے؟ اسلام اتنا ہی گھٹن کا دین نہیں ہے۔ ہمیں یہ فلسفے سمجھنے چاہیے اسلامی تعلیمات کے۔ اسلام بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پردے میں رہ کے اپنی ضروریات پوری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق بے حیائی سے بچتے ہوئے اپنے معاملات کی اصلاح کا حکم دیتا ہے۔ کر لینا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو عید الفطر جو ہے یہ جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں عید منانی چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا المناک صورتحال ہے۔
خدا نہ خاصہ عید سے چند دن پہلے کو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے بھی کسی کا والد کسی کی والدہ کسی کا بھائی بہن فوت ہو جائے نا تو لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ اس گھر میں اب عید والے دن بھی کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، سوگ منایا جائے گا اور سارے خاندان کے لوگ وہاں آ کے افسوس کریں گے آج پہلی عید ہے چلیں گے عید منانے کے لیے چلیں۔ عید خوشی کا دن ہے، رونے کا دن نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے لازم بنایا وہ عید والے دن قبرستان لوٹنا، سارا سال بڑھنا نہیں قبرستان، باپ کی قبر پہ ماں کی قبر پہ سارے سال نماز میں رب العموما کما ربا یعنی صغیرہ پڑھنا نہیں ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ وہ دعا پڑھنی نہیں ہے، لیکن عید والے دن لازم کیا ہوا ہے۔ کہاں جی عید پڑھ کے میں قبرستان گیا تھا، عید پڑھ کے میں ابے کی قبر پہ گیا تھا، اماں کی قبر پہ گیا تھا۔ حضرات یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ خاص عید کے دن کو کر لینا اور لازم سمجھ کے کر لینا ہے۔ اگر آپ ویسے ہی ایک بندہ ہر جمعے کو جاتا ہے اپنے ماں باپ کی ہر جمعے کو، اتفاقاً عید بھی آگے جمعے والے دن چلا جائے تو حرج نہیں، لیکن صرف عید کے دن خاص کر کے اس کو بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ عید سادہ سی بات ہے، عید خوشی کا دن ہے، رونے دھونے کا دن نہیں۔ جو جا چکے ہیں انہوں نے واپس نہیں آنا۔ اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کوئی ایک دن پہلے فوت ہو گیا ابھی افسوس کی کیفیت ہے، دوسرا دن ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ چلو یار غم تازہ ہے۔ 4 مہینے پہلے فوت ہوا عید والے دن اس کا غم منانے کے لیے آنا سب سے عجیب بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا اس کی خاصیت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال کی خاصیت پیارے پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے سارے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے اس کے بعد 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ 30 روزوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر اور 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر، 360 دنوں کے یعنی سال کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو یہ اس مہینے میں 6 روزے رکھنا کسی بھی انداز میں، ایک کر کے رکھ لے، 2 کر کے رکھ لے، اکٹھے 6 رکھ لے، 2 چھوڑ کے 1 رکھ لے، 4 چھوڑ کے 1 رکھ لے، یعنی پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ جو رکھے گا فرمایا کانا کصیام الدہر، اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ خاصیت صرف شوال کو شامل ہے۔ شوال کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے 6 روزے رمضان کے بعد مسلسل 6 روزے رکھے، رمضان مسلسل اور شوال کے 6 روزے اس کو سارے سال کے روزوں کے ساتھ ثواب دے گا، مل جائے گا۔ اب ہمارے پرانے بزرگ جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے، پھر جب 6 ہوتا ہے نا 6 روزے پورے ہوتے تو 8 شوال کو نا ایک سرسا عید مناتے تھے، سرسا عید اس کو کہتے تھے، فارسی میں 6 روزہ عید کہتے ہیں۔ اب وہ عید کے طور پہ اس دن پرانے وقتوں میں تو اب تو شاید یہ رک گیا معاملہ، لیکن پرانے وقتوں میں لوگ 8 شوال کو ایک بار پھر جمع ہوتے تھے اور جناب وہ عید کی نماز باقاعدہ نفل پڑھے جاتے تھے کہ جی یہ سرسا عید منائی جا رہی ہے، شوال کی عید منائی جا رہی ہے۔ بدترین بدعت ہے شوال کے اندر، شوال میں عید الفطر ہے، ذو الحج میں عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں کوئی عید نہیں ہے۔ کسی دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے جمعے کے عید کا دن نہیں کہا۔ جمعے کے بارے میں کہا کہ یہ اگر جمعے کے دن مسلمانوں کی 2 عیدیں جمع ہو گئی، مسلمانوں سے بھی جمع ہوتے ہیں، وہ بھی اشارتاً کنایتاً اس کو کہا گیا ہے، ورنہ اصل عیدیں صرف 2 ہی ہیں اسلام کے اندر، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ اور بس۔ اب یہ اس کو اچھا کئی لوگوں نے اس کا نام عید الابرار رکھا ہے، نیک لوگوں کی عید۔ میں آج پڑھ رہا تھا مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا میری تو عید نہیں ہے، میری تو یہ عید نہیں ہے۔ عید الابرار کہا جاتا ہے کہ بڑے ان کے نیک لوگ، یقین جانیے یہ بدترین بدعت ہے۔ اس عید کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ 6 روزے رکھیں ثواب پائیں، بات ختم ہوگی، اللہ کا خیر سے۔ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جناب عید جو نا وہ عید کے دوسرے دن روزہ لازم رکھنا چاہیے، پھر
پھر جو ہے نا وہ اگلے روزے رکھیں، یعنی 2 شوال کا روزہ رکھیں گے تو اگلا رکھ لیں، اگر 2 کا نہیں رکھا تو پھر اگلے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل جھوٹ بکواس۔ ماہ شوال میں صرف یکم شوال کا روزہ نہیں رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کا روزہ رکھنے سے منع کیا، صرف یکم شوال عید الفطر کے یوم کا روزہ نہیں رکھنا، باقی پورے مہینے میں جب جی چاہتا ہے 6 روزے پورے کریں، اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے، بات ختم۔ اس میں جو ہے نا وہ ہو گئی، سارا سلسلہ آ گیا۔ پھر کئی لوگوں نے ہمارے عجیب عجیب خواہشات ہیں نا، ہماری عجیب عجیب لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ جس نے ایک بار شوال کے روزے رکھ لیے نا، اس کو ساری زندگی شوال کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے کہا تھا، ان شئتے سنتے ان شئتے فافطری، دل چاہے رکھ لو، دل چاہے نہ رکھ لو، روزہ رکھا نفلی روزہ ہے، روزہ رکھا ہوا کھول لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پورا کر لو تو اجر ملے گا، نہ پورا کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں رکھ سکے، کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی مہمان آ گئے، اس نے کہا جی میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کھائیں پئیں، تو میں ٹھیک ہے چھوڑ توڑ دے روزہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی جو ایک بار رکھ لے اس لیے نہ رکھو ورنہ سارا سال رکھنے پڑیں گے، یہ ایسی ہی مشکل ہے جیسے ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں نا، اس کو سمجھایا جائے یا نماز وہ آ جائے، بدقسمتی اس کی وہ عشاء کے وقت آ جائے اور مول صاحب کے پوریاں سارا پڑھنی ہے، کہو کہ بھائی میں ہوں جی چنگا کیڑا ستارہ پڑھے، عشاء کی نماز صرف 4 رکعت ہے بس، 2 نفل ہیں جن کو سنتیں ہم کہتے ہیں، سنت مؤکدہ، اور 1 وتر پڑھ لے، 3 وتر پڑھ لے، اتنی سی اس کو مختصر سا تعلیم دو، اس کو وہ نماز پڑھے اور گھر چلا جائے۔ پہلے ہی دنوں سے کو نہیں پوری 17 کرنی ہے تو وہ باقی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا جی کوئی موٹا موٹا مسئلہ دس دو کی میں کرا جنال میں اللہ دے ہاں سرخ رو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نا 5 نمازیں دن میں پڑھ لی ہیں، اس نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی نکاح نہیں، بس 5 نماز۔ فرمایا سال کے روزے رکھنے ہیں، کہا اس کے علاوہ کہا بالکل نہیں، صاحب نصاب ہو تو زکات دینی ہے، اس کے علاوہ کہا نہیں، وہ موٹے موٹے مسائل آپ نے بتائے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ یہ کہہ کے وہاں سے چلا، اونٹ پہ سوار ہوا، اونٹ کا پاؤں کسی گڑھے میں گرا، یہ وہاں سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، شہید ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ یہ کوئی عبادت زیادہ نہیں، اللہ کی قسم اتنی کرنی تھی کوئی نصیب، آپ نے تو اتنی سادہ سی تعلیم دی ہے، لوگوں کو مشکلات بھی نہیں۔ ہاں آپ کو نماز کی عادت ہوگی ہے، پھر آپ 17 کی بجائے 20 پڑھ لیں، بھائی کون منع کرتا ہے؟ پھر آپ نوافل جتنے جی چاہتا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عشاء کی ہے یہ ایسی مشکل ہے جیسی بندہ وہ کہ شفاعت میں ایک اور ہی رکھ لے تو ساری زندگی رکھنے کا بندہ نہ یار پتہ نہیں اولاد کی ہو جو بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا رہ نہیں جو میرا کدھر۔ جو نیکی نصیب میں آئے اس کو کر لینا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اشہر حج کہا گیا۔ قرآن کریم نے کہا الحج اشہر معلومات، حج معلومات اشہر معلومات میں ہے، معلوم مہینوں میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات موجود ہے، بعض صحابہ کرام نے اشہر معلومات سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحج، یہ 3 مہینے یا 2.5 مہینے کہہ لیں، یہ مراد یہ ہیں اشہر معلومات، کیونکہ شوال کا مہینہ وہ ہے جس میں حج فلائٹیں شروع ہوتی ہیں۔ پرانے دور میں بھی شوال کے مہینے میں لوگ حج کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بندہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے، وہ شوال کے مہینے میں مکے پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے تو اس کا حج تمتع ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اگر شوال سے پہلے حج کی نیت سے جائے، احرام باندھے حج تمتع کا اور عمرہ کر کے چھوڑ دے، اس کو شوال کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا، اس کا وہ شوال اشہر حج میں شامل ہے۔ شوال کی خصوصیت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں یہ
حج کا احرام جو ہے خصوصی طور پر شوال کے مہینے میں باندھا جاتا ہے. شوال سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سفر شوال میں شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی غالباً 16-17 اپریل کی فلائٹس آ رہی ہیں اور وہ شوال کے مہینے میں یہاں سے آغاز ہو رہا ہے حج کی فلائٹس کا. تو یہ شوال کے مہینے میں یہی اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے. شوال کو اشہر حج قرار دیا گیا. اشہر حج میں سے ہے, حج کے مہینوں میں سے شوال ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. ایک شوال کے مہینے میں عرب میں رواج تھا, عرب کے لوگ شوال کو منحوس مہینہ کہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جو شوال کے مہینے میں شادی کرتا ہے نا, یا بندہ مر جاتا ہے یا بیوی مر جاتی ہے. یہ نحوست ہے, اس میں حج نہیں کرنا چاہیے. بندہ پوچھے شوال تو علاوہ کر کے بندہ بیوی نہیں مر, جب بندہ نے مر ہی جانا ہے نا پھر کون تک بچنا ہے کسی نے. شوال کے علاوہ ہماری عجیب ہماری سوچے ہیں محرم میں نہیں کرنا, محرم میں کرو گے تو یہ بے حرمتی ہو جائے گی. آل رسول کو جو ہے نا شہید کیا گیا, آل رسول نے خود اس مہینے میں شادیاں کی ہیں. بھائی یہ مہندی نکالتے ہیں 2-3 دن پہلے, 10 محرم 7 محرم کو مہندی نکالتے ہیں. وہ مہندی کیا ہے؟ حالانکہ اسلام میں تو مہندی کا تصور ہی نہیں ہے نا, سادہ نکاح ہے. یہ مہندی کی تقریبات اور یہ میل اور یہ فلاں یہ ہمارے بر صغیر کی ہیں. یہاں دیکھوں گے یہ ساری عبادات جن کو نام دیا گیا نا, یہ شروع ہی لکھنؤ سے ہوئی ہیں, انڈیا سے. تو اس لیے مہندی کا 3 دن پہلے مہندی کا کیا یہ اکبر کی شادی ہو گئی, اس دن مہندی تھی ان کی, اس لیے مہندی کا جلوس نکالا جا رہا ہے. آل بیت خود شادیاں کریں اور ہمیں کہتے ہیں تم شادی نہیں کرنی. اسی طرح ماہ شوال میں بھی لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وادخلت علیہ فی شوال وکانت عائشہ تستحب ان تدخل النساء فی شوال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی, میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا. 3 سال بعد میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ دار عورتوں سے کہا کرتی تھی شوال کے مہینے میں شادی کرو, شوال کے مہینے میں شادی کرو. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری شوال کے مہینے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے شادی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنی عورتوں سے, اپنے رشتہ داروں سے شوال میں شادیاں کیا کرو, شوال میں شادیاں کیا کرو. جن کے نکاح ہو چکے ہوتے تھے نا کہتے تھے رخصتیاں شوال میں کر دو, برکت بڑی ہوتی ہے. مثال دیتی تھی کہ میری شادی شوال میں ہوئی. اس لیے یہ تصور کرنا کہ شوال میں شادی نہیں کرنی ہے. شوال کئی لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ عیدین کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے. اچھا عیدین کے درمیان شادی نہیں کرنی, عید الفطر سے لے کے عید الاضحیٰ تک, اور عید الاضحیٰ کے بعد محرم آ جاتا ہے, محرم میں شادی نہیں کرنی. پھر سفر آ جاتا ہے, سفر 13 تاریخ کا مہینہ ہے جناب, یہ بھی منحوس ہے, اس میں بھی وہ بھائی پھر شادی کرنی کب ہے؟ جوان میں بروا چھٹو گے سارے, تو یہ بہانے لا کے شادی نہیں کرنی, شادی نہیں کرنی. شادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کوئی مہینہ خاص نہیں کیا, کسی سے منع نہیں کیا جب بھی چاہے شادی کریں. سارے سال میں سب موقع میں عید والے دن شادی کریں, 10 محرم کو شادی کرو. اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہمارے معاشرے نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. تو ماہ شوال کے واقعات میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے, حضرت عائشہ سے بھی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے بھی. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شادی نہیں کرنی چاہیے؟ 5ویں چیز اس مہینے کی جو خاصیت ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رمضان میں آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگوایا. حضرت عائشہ کا دل چاہا, انہوں نے بھی لگوا لیا. حضرت حفصہ کا دل چاہا, انہوں نے بھی لگوا لیا. حضرت ام سلمہ کا دل چاہا, انہوں نے بھی لگوا لیا. 5-6 ازواج مطہرات نے خیمے لگا لیے, ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی. پیارے پیغمبر آپ تشریف لائے نا, تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ آپ کی ازواج کا ہی ہے. فرمایا سارے پھوٹ دو, میرا بھی پھوٹ دو. اس سال آپ نے غصے میں اعتکاف نہیں کیا رمضان کے مہینے میں, سب کے اکھڑوا دیے خیمے, کسی کو نہیں بیٹھنے دیا.
ماہ شوال میں آپ نے اس اعتکاف کی قضا ادا کی ہے، یہ شوال کی خاصیت۔ آپ نے اگلے مہینے شوال میں اکیلے وہ 10 دن کا جو اعتکاف آپ کیا کرتے تھے، آپ نے وہ رمضان کی جگہ پہ شوال میں یہ اعتکاف کیا، اعتکاف قضا اس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں 3 ہجری 7 تاریخ کو غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ احد بذات خود ایک بہت بڑا مارکہ ہے تاریخ اسلام کا۔ میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعے میں غزوہ احد کے حوالے سے کچھ گزارشات خدمت میں پیش کروں، اس کے اسباب، اس کے واقعات اور نتائج کا تذکرہ کروں۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز ضرور کوشش کریں گے۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، مارکہ بدر کے فوراً بعد 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع ہوا۔ یہ واقعات ہے شوال کے مہینے کے۔ بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگایا وہاں سے اور ان کے خلاف جہاد کیا، تو یہ غزوہ بنو قینقاع 2 ہجری میں ہوا، 3 میں غزوہ احد ہوا، 5 ہجری میں غزوہ احزاب یعنی جنگ احزاب، اس کو 6 ہجری میں بعض نے کہا لیکن زیادہ 5 ہجری میں، اور 8 ہجری میں جب غزوہ فتح مکہ ہوا اس کے بعد پھر آپ نے غزوہ حنین جو ہے نا وہ آپ نے کیا، بلکہ اس میں غزوہ فتح مکہ بھی 8 ہجری میں یعنی ہوا، لیکن وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ شوال میں، شوال کے مہینے کی بات ہے، شوال میں غزوہ حنین جو ہے نا وہ منعقد ہوا۔ اللہ، یہ چند اس کے واقعات اور اس کے احکامات تھے، اس کی جو ہے نا وہ خصوصیات ماہ شوال کی تھیں۔ آج ہم ماہ شوال سے گزر رہے ہیں۔ سب سے بڑا کام ہمارا اس مہینے کا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے بعد 6 رکھے ہوئے روزوں کے اجر کے طور پر پورے سال کے روزوں کا اجر اور ثواب ہمارے نامہ اعمال میں دے گا، اور اس دوران اگر ہم فوت ہو جائیں تو گویا ہم روزے کی حالت میں ہی فوت ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ ہمیں اس مہینے کی جو بدعات ہیں اور عید کے دن افسوس کرنا، قبروں میں قبرستان میں جانا اور فوتگی والے گھر میں سوگ کا سما پیدا کرنا اور کپڑے نہ بدلنا، فوتگی والے بچوں کے جو ہے نا ان کو فوت ہونے والے کے کپڑے نہ بدلنا، یہ جائز نہیں، بدعات ہیں۔ ان بدعات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ